الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل في التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم حضرات، بس انشاءاللہ میں 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. ابھی الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے بالکل اختتام پر ہیں. 1-2 دن میں انشاءاللہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور حسب استطاعت ہم نے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کا اہتمام کیا. ہم جو بھی اعمال کیے، نیکیاں کیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ تیار کرنا ہے. لیکن صرف نیکیاں کر لینا، نیکیاں جمع کر لینا، صرف اس سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. نیکیاں کرنے کے بعد، اعمال بجا لانے کے بعد، نیکیوں کی حفاظت کرنا، نیکیوں کی قبولیت کی فکر کرنا، نیکیوں کی قبولیت کے لیے تڑپ رکھنا، یہ ذمہ داری بھی میری اور آپ کی ہے. آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی، اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں ذکر کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے کے لیے مکہ تشریف لائے. مکہ آنے کے بعد، بیٹے سے ملاقات کرنے کے بعد، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا کہ اے اسماعیل، اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ مکے میں اثر نو یعنی پھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے، خانہ کعبہ کو بنایا جائے. اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ اس پر عمل کیجیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے اسماعیل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں، خانہ کعبہ کے بنانے میں تم میرا ساتھ دو، تم میری مدد کرو. اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا اسماعیل نے کہا کہ ابا جان، جب اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، میں آپ کا ضرور ساتھ دوں گا. تو بہرحال باپ بیٹا دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی اثر نو، پہلی مرتبہ نہیں، اثر نو ریبلڈ، دوبارہ تعمیر کیا. تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک طرف ایک مبارک کام کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف دونوں کی زبان پر یہ دعا جاری ہے: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب، ہمارے اس کام کو، ہمارے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے اس عمل کو اللہ تو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ دونوں باپ بیٹا اسماعیل، ابراہیم، کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس دھرتی پر، اللہ کی اس کائنات میں اللہ کا جو سب سے قریبی بندہ اگر کوئی ہے، قریبی دوست ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. خلیل عربی زبان میں ایسے دوست کو کہتے ہیں، ایسے جگری دوست کو کہتے ہیں، اس کے آگے کسی دوستی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. دوستی کا
تصور نہیں کیا جا سکتا. ایسے دوست کو عربی زبان میں خلیل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا جگری اور گہرا دوست بنایا. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا اونچا مقام، اتنی بلندی، اتنا رتبہ ملنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیسی فکر دامن گیر تھی ان کے اعمال کی، کہ ایک طرف ایک مبارک کام کر رہے ہیں، اور وہ مبارک کام کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کی زبان پر کیا دعا جاری ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول فرما لے. محترم حضرات، یہ صرف دعا ہی نہیں ہے، اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک عظیم فکر کی دعوت دے رہے ہیں، ایک عظیم سوچ کی دعوت دے رہے ہیں. کبھی میرے اور آپ کی زندگی میں چند نمازیں ہم پڑھ لیں، حج عمرے کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، روزے رکھ لیں، کبھی میرے اور آپ کے اندر غرور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، اور اپنے اعمال پر، نیکیوں پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ نیکیاں میرے اور آپ کے لیے قیامت کے روز کام آ جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کی سرخ روئی کے لیے انسان کو نیکیاں کمانا ضروری ہے، لیکن نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ، نیکیاں جمانے کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کی قبولیت کی تڑپ رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری بھی میری اور آپ کی ہے. یہاں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لے. اور ذرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. 3 چیزیں اس حدیث میں، اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے ایسا علم دے جو فائدہ مند ہو، جو انسان کو انسانیت سکھائے، انسان کو اس کا مقصد بتائے، اس کی زندگی کا مقصد بتائے، ایسا جو فائدہ پہنچانے والا علم دے. ورزقا طیبا، اور مجھے حلال اور پاکیزہ روزی روٹی دے. وعملا متقبلا، اور آخری تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ایسی نیکی کرنے کی توفیق دے، ایسا عمل کرنے کی ہدایت دے جو تیرے دربار میں قابل قبول ہو، جو تیرے دربار میں قبول کیا جائے. میرے بھائیوں، یہ تڑپ میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ان پیغمبروں کے سامنے، وہ جو صحابہ اکرام جو ایمان کے پہاڑ تھے، اعمال کے انبار تھے، ان کے سامنے ہماری نیکیاں، ہمارا یہ ایمان، ہمارا عقیدہ، ہماری عبادت کیا کام کی؟ مجھے اور آپ کو کثرت سے اور بہت زیادہ نیکیوں کی قبولیت کی فکر اور جذبہ رکھنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت ہے، وہ نصیحت بتا کر میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، کون القبول العمل اشد اہتماما بالعمل. اس نصیحت کا مطلب ہے کہ لوگوں، جس طرح تم عمل کرنے کا، عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہو، نمازوں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، روزوں کے ذریعے وغیرہ، اس سے کہیں زیادہ نیکی کرنے کے بعد نیکیوں کی قبولیت کی بھی فکر کرو، عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کی بھی فکر کرو. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی آدمی دن بھر مزدوری کرے، محنت کرے، مشقت اٹھائے، تکلیف اٹھائے، شام ہونے پر اس کو اس کی مزدوری کا صلہ نہیں ملتا ہے، اس کی مزدوری اس کو نہیں ملتی ہے، تو آپ بتائیے کہ کیا اس کی محنت رنگ لائی؟ بیکار ہو گئی. تو ایسے ایک طرف ہم نیکیاں کریں، دنیا میں صدقہ و خیرات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور دوسری طرف میرے اور آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے دنیا ہی میں ہمارے اعمال برباد ہو جائے، تو پھر ایسے اعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. 26ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور آپ کو معلوم ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. نیکیاں کمانے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ یا تو اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت. جب تم نے اللہ کے رسول کی اطاعت کر کر، دین پر چل کر تم نے جب اپنے کھاتے میں نیکیاں جمع کر رکھی ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان اعمال کو برباد نہ کرو، ان اعمال کو ضائع نہ ہونے دو. اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟
اعمال کے ضائع کرنے کے لیے، میرے اور آپ کی نمازوں کو برباد کرنے کے لیے کسی باہر کے چور کی ضرورت نہیں ہے، کسی باہر کے ڈاکو کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی پیسہ سونا چاندی نہیں ہے کہ کسی کی بری نظر لگ جائے۔ ان اعمال کو برباد کرنے کے لیے میرے اور آپ کے کرتوت کافی ہیں، میرے اور آپ کے گناہ کافی ہیں، میرے اور آپ کی برائیاں کافی ہیں۔ صبح سے شام تک ہم اتنے ایسی برائیاں کرتے ہیں، وہ برائی صرف برائی کے حد تک نہیں ہے، اس کی لمٹ صرف گناہ کے حد تک نہیں ہوتی ہے، گناہ سے بڑھ کر انسان کے اعمال کو بھی دماغ کی طرح چاٹ لیتے ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف گناہ کی لسٹ میں رہتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو گناہ سے باہر انسان کے عمل کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بالخصوص ایسے گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دیکھیے اس میں سر فہرست احسان جتانا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اللہ کے بندے جو صدقہ و خیرات کرتے، لیکن وقت آنے پر چاروں کے سامنے جس کو ہم نے صدقہ دیا، جس کی ہم نے مدد کی ہے، اس کو ذلیل کرتے، جانے انجانے میں ہم سے وہ غلطی ہو جاتی، لیکن کبھی ہم اس طرف جو ہے توجہ نہیں دیتے کہ ہم نے اپنے جیب سے ایک نیکی کی، اپنے جیب سے پیسہ نکال کر ہم نے ایک نیکی کمائی ہے، لیکن پھر اسی نیکی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس نیکی کے ضائع ہونے کو ایک مثال کے ذریعے فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی آدمی صدقہ و خیرات کر کسی کی مصیبت میں کام آ کر اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے کے بعد اس پر احسان جتاتا ہے، چاروں کے سامنے اس کو تکلیف دیتا ہے، چاروں کے سامنے اس کو جو ہے اذیت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسان کر احسان جتانے والے کی یہ نیکی اور اس کا یہ صدقہ و خیرات کیسے ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ مثال کے ذریعے فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایک بہت بڑی چٹان ہے، ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پر مٹی جمی ہوئی ہے، دھول کی پرت جمی ہوئی ہے، اور ایک زوردار بارش پڑتی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، موٹے موٹے خطروں والی بارش پڑتی ہے۔ اب بتائیے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، جب بارش ہوتی ہے تو بارش کیا کرتی ہے؟ اپنے بہاؤ کے ساتھ اس مٹی کو، اس دھول کو بھی صاف کر لے جاتی۔ تو یہ مثال دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کی نیکیوں کی بربادی کی بھی یہی مثال ہے کہ آدمی ایک طرف اپنا ڈھیر سارا پیسہ خرچ کر لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن ذرا زبان اس کی کیا پسلی، دوسروں کے سامنے اس مدد کرنے والے انسان کو کیا ذرا تکلیف دیا کہ اس کے صدقہ و خیرات بھی برباد ہو جاتے۔ تو بہرحال اس طرح کے بہت سارے گناہ ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے نیکیاں کی ہیں، ان نیکیوں کے کرنے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کی فکر کرنا، تڑپ رکھنا، اس کی ذمہ داری بھی میری اور آپ کی ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیے، علماء نے کہا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں، اس کا میجرمنٹ کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے۔ دیکھیے آپ کے ساتھ آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ اس کا رزلٹ چاہتے ہیں۔ اب یہ نیکی ہم جو دنیا میں کر رہے ہیں، اس کا حقیقی رزلٹ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز دینے والے ہیں، لیکن دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ اس کے نشانیاں ہونی چاہیے، اس کی علامتیں ظاہر ہونی چاہیے کہ ہم جو نماز پڑھے ہیں، ابھی رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے روزے 29 یا 30 روزے رکھے ہیں، تراویح گھنٹہ کھڑے ہو کر نماز ہم نے پڑھی ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ آدمی کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ یہ نمازیں ہم نے جو کی ہے یہ قبول ہوئی یا نہیں، اس کی پہچان کیا ہے۔ دیکھیے پہچان کتنی کٹھن ہے۔ یہ بات سننے کے بعد پھر میرے اور آپ کے سامنے کوشچن مارک کھڑا ہو جائے گا، میرے اور آپ کے سامنے سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ علماء نے بتایا ہے کہ نیکی قبول ہوئی یا نہیں، اس دنیا میں پہچاننے کا میجرمنٹ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی پر انسان کو مداومت کی توفیق ہو۔ مداومت کیا ہے؟ لگاتار تسلسل کے ساتھ کرنے کی ہدایت ہو، کنٹینیوس بولتے نا، ہاں وہ ہدایت ہو۔ رمضان آیا، خوب عبادتیں کی، جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا ساری عبادتیں ختم ہو گئی، تو پھر میرے اور آپ کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اعمال قبول ہو یا نہیں، حقیقی قبول کرنے والا اور رزلٹ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ایک پہچان ہوتی ہے کہ انسان جو اعمال کیا اس کی پہچان کیا ہے قبول ہونے کی۔ آدمی کو آگے بھی نیکی کرنے کی توفیق ملے، اس کی موٹی مثال کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ 2 گھنٹے اس کو چارجنگ لگاتے ہیں، 3 گھنٹے اس کو چارجنگ میں رکھتے ہیں، اب وہ چارجنگ کا لگی یا نہیں، وہ چارجنگ ہوئی یا نہیں، اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ 10 گھنٹے آپ کا ساتھ دے، آپ کے پاس وہ موبائل کام کے قابل رہے، آپ 2-3 گھنٹے چارجنگ کر رہے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے میں وہ موبائل کی چارجنگ اتر جا رہی ہے،
تو آپ کیا کہیں گے؟ یا تو چارجر اٹھا کر کچرے دان میں ڈالیں گے یا پھر اپنا فون بدل لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یقیناً ہم نے عبادتیں کی، اگر اس عبادت کی چارجنگ اگلے رمضان تک ہے تو پھر مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کو انشاءاللہ اعمال کو قبول کیا۔ اور اگر رمضان کا چاند، شوال کا چاند نظر آتے ہی وہی بے ڈھنگی رفتار جو رمضان سے پہلے تھی رمضان کے بعد بھی ہے، اگر یہی صورتحال رہی تو پھر میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کو کس لسٹ میں ڈالے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، کہنے والے کو، سننے والوں کو، کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔